حبیب اکرم صاحب سے پوچھتے ہیں کہ ان کی کیا رائے ہے کل کا جو شو ہوا تحریک انصاف کا مینار پاکستان پہ، اور جس قسم کا خطاب عمران خان نے کیا اس پہ ان کی کیا رائے ہے؟ جی حبیب صاحب۔ دیکھیے عدنان عادل صاحب، اہم بات یہ ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کا جلسہ جب بھی ہو تو اس میں اب خبر یہ باقی بچی ہے کہ کیا یہ چھوٹا تھا اور کیا یہ جلسہ کسی عام پارٹی کا یا اس کے معاصر جتنی بھی پارٹیاں ہیں انہوں نے کو ماضی میں اتنے بڑے جلسے کیے ہوں، تو شاید اب یہ واحد مقابلہ بچا ہے۔ ادروائز پاکستان تحریک انصاف نے کل بھی جو اپنا ریکارڈ ہے جلسوں کا اور جلسوں کے سائز کا اور حجم کا، اس کو برقرار رکھا ہے۔ اور کل جو کچھ لاہور میں نے دیکھا کہ آپ لاہور میں شاہدرہ سے مینار پاکستان نہیں آ سکتے تھے، آپ جو داتا صاحب کی والی سائڈ ہے یہاں سے آپ مینار پاکستان نہیں جا سکتے تھے، آپ شہر کے اندر داخل نہیں ہو سکتے تھے، فیصل آباد اور جو قریب کے شہر ہیں جہاں سے موٹر وے کے ذریعے آیا جا سکتا ہے وہ سارے راستے بند تھے، اور لاہور کے اندر جو لوگ جا سکتے تھے انہیں کافی پیدل چل کے جانا پڑتا تھا۔ تو لہٰذا اس کے دو اثرات ہوئے، ایک تو شاید یہ کہ لوگ غالباً ضد سے یا حکومت کو شکست دینے کے لیے کل گھر سے نکلے، اور دوسری بات یہ ہے کہ نوجوان نکلے، کیونکہ ظاہر ہے ایک بزرگ آدمی کے لیے چلنا جو ہے وہ کافی مشکل ہوتا ہے، اتنی دیر، یعنی کم سے کم اگر اسے بہت بھی آپ منت ترلا کر کے اگر اس کو قریب ترین بھی لے جائیں تو اسے 3 فرلانگ چلنا پڑے گا۔ تو اب 3 فرلانگ کا چلنا کسی عمر رسیدہ آدمی کے لیے تو کافی مشکل ہے، تو لہٰذا وہ لوگ کے اس کے باوجود وہ جگہ کا بھر جانا اور اس کے بعد سامنے جو آزادی فلائی اوور ہے اس کے اوپر بھی لوگوں کا موجود ہونا، یہ بالکل وہی منظر تھے جو اس سے پہلے ہم پاکستان تحریک انصاف کے جلسوں میں دیکھتے رہے ہیں۔ لہٰذا ایک تو یہ بات ہے نمبر کے اعتبار سے، دوسری بات یہ ہے کہ وہاں پر جو لوگوں کا جوش و جذبہ تھا، ظاہر ہے جب نوجوان ذرا اکٹھے ہو جائیں تو جوش و جذبہ نیچرلی بڑھ جاتا ہے۔ تو کل وہاں پر جلسے کے اندر جلسہ گاہ کا جو منظر تھا وہ بھی ایک مختلف منظر تھا خود پاکستان تحریک انصاف کے جلسوں سے۔ میں آپ کو اس کی ایک مثال دوں کہ آج یعنی کل جب انہوں نے یہ کہا کہ عمران خان کی تقریر سے پہلے کہ قومی ترانہ پڑھا جائے گا، عام طور پہ پاکستان تحریک انصاف کے جلسوں میں یہ پڑھا جاتا ہے، لیکن کل جس انداز سے، جس والہانہ اشتیاق سے لوگ قومی ترانہ پڑھ رہے تھے وہ اپنی جگہ پہ ایک منظر تھا کہ وہ ٹیلی ویژن پہ پوری طرح نہیں دکھایا جا سکا، لیکن اس واقعے کے اندر موجود ہونے کے ناطے میں نے کبھی کسی جلسے میں اس طرح کی صورتحال نہیں دیکھی۔ تو لہٰذا، اور تیسری بات یہ ہے کہ بہت سارے لوگ یہ سمجھ رہے تھے کہ یہ جلسہ جو ہے اس میں پاکستان تحریک انصاف کے وہ کارکن لائے جائیں گے جو دراصل کے پی سے تعلق رکھتے ہیں، لیکن آپ ان کی تعداد جو ہے وہ ہارڈلی 5% بھی نہیں، کیونکہ لاہور کے لوگ اتنی بڑی تعداد میں اور نوجوان نکل آئے تھے کہ ان کی تعداد اگر شاید کسی کوئی عام حالات ہوتے تو شاید وہ تعداد نظر بھی آتی، وہ بالکل انسگنیفیکنٹ ہو کے رہ گئی تھی۔ اور اسی کمپیریزن میں ضرور یہ عرض کرنا چاہوں گا کہ جب پی ڈی ایم نے اپنا جلسہ کیا تھا، اپنی کیمپین کا آخری جلسہ تھا 2021 کا، تو وہ بھی لاہور میں تھا اور اسی جگہ پہ تھا۔ تو اس میں ہوا یہ تھا کہ خود پاکستان مسلم لیگ نون جو ہے وہ اپنے کارکنوں کو نہیں نکال سکی تھی، اپنے لوگوں کو نہیں نکال سکی تھی، تو ناچار مولانا کو پھر باقاعدہ طور پہ مولانا فضل الرحمان صاحب کو انٹروین کرنا پڑا، اور یہاں کے مدارس، لاہور میں اگرچہ اتنی بڑی تعداد میں نہیں ہے مدارس، تو وہ بچوں کو منگوایا گیا اور وہ بچے جو ہیں وہ پھر باقاعدہ طور پہ آئے مینار پاکستان میں، تو انہوں نے کچھ جلسے میں رونق لگائی۔ پور شو تھا، مجھے یاد ہے، وہ میں نے بھی دیکھا تھا۔ تو حبیب صاحب، یہ جو عمران خان کا خطاب تھا اس کے اوپر ذرا بتائیے کہ کیا آپ کا کیا تجزیہ ہے، جو انہوں نے پروگرام دیا، جو انہوں نے کہا کہ اب یہ کہتے ہیں کہ میں وہ قابل قبول نہیں ہوں، میرے نام پہ کاٹا لگا دیا گیا ہے، تو یہ بتائیں کون متبادل کیا ہے ان کے پاس، ان کی تقریر کے اوپر آپ کا ایک تجزیہ کیا ہے؟ دیکھیے عدنان عادل صاحب، کل ان کی تقریر میں نو ڈاؤٹ ایک تو نیگیٹیوٹی بہت کم تھی، یعنی جو عام طور پہ اپوزیشن کے لیڈروں کی تقریر میں ہوتی ہے کہ ان کی ساری تقریر جو ہے وہ کسی حکومت کے اوپر تنقید پر مبنی ہوتی ہے، تو کل ان کی تقریر میں یہ کیفیت نہیں تھی، اور خاص طور پر وہ فیوچرسٹک تقریر تھی۔ اور تیسری بات یہ ہے کہ ہمارے ہاں پاکستان میں اب ہمیں سمجھ لینا چاہیے
کہ پاکستان کا جو پاور سٹرکچر ہے اور اس کے اندر جو طاقت کا توازن ہے یہ ریکیلیبریٹ ہونا ہے، اس میں ری سیٹ ہونا ہے۔ جب تک یہ ریکیلیبریشن اس کی نہیں ہوگی، یہ توازن اثر نو تشکیل نہیں پائے گا، اس میں سب کو سب متعلقہ لوگوں کو ان کا حصہ نہیں ملے گا، تو اس وقت تک یہ ترازو جو ہے یہ ہمیشہ جھولتا رہے گا۔ تو کل جو ان کی تقریر تھی، وہ تقریر سے زیادہ میں سمجھتا ہوں کہ کل جلسے کی ٹائمنگ نے یہ ثابت کر دیا کہ عمران خان کسی ایسی نیگوسیشن کے لیے تیار ہے کہ جس میں پاور سٹرکچر کے اندر ریکیلیبریشن کی جا سکتی ہے، اور الٹیمیٹلی یہ ہونی تو ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ان کے خلاف ہم دیکھتے ہیں کہ جو بھی بات ہوتی ہے وہ انتہا پسندی کے قریب قریب چلی جاتی ہے۔ جیسے رانا ثناء اللہ صاحب نے کہا کہ اب ہمیں کچھ بھی کرنا پڑے، وہ قانونی ہو یا غیر قانونی ہو، ہم کوئی لحاظ نہیں رکھیں گے۔ اور خود انہوں کی جو تقریر میں ایک بات سمجھ میں آ رہی ہے کہ پہلے آپ دیکھیں کہ ان کی تقریر میں کچھ ایسے چیزیں ہوتی تھی جنہیں آپ نظریاتی کہہ سکتے ہیں، لیکن کل ان کی تقریر میں بہت ہی پریکٹیکل چیزیں تھی کہ کس طرح آگے بڑھنا ہے۔ ابھی جس طرح میں ہارون صاحب کی گفتگو بھی سن رہا تھا کہ ہارون صاحب نے جس طرح بات واضح کی ہے کہ بالکل میں اس نقطہ نظر سے متفق ہوں کہ عمران خان نے ایک پریکٹیکل ایسپیکٹ دیا ہے چیزوں کا، کہ ہمارے اس وقت عصری مسائل جو ہیں وہ کیا ہیں، وہ کوئی نظریاتی نہیں ہے، وہ کوئی خیالی نہیں ہے، تصوراتی نہیں ہے، وہ خالصتاً معاشی ہیں، اور ان کا تمام تر جو انہوں نے 10 نکات دیے ہیں وہ دراصل ایک معاشی پالیسی پر مبنی ہے۔ اس میں کوئی ادھر ادھر کی بات نہیں ہے کہ پاکستان کی نظریاتی جہت کو یوں درست کرنا ہے یا وہ درست کرنا ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ ایک پریکٹیکل چیز، لیکن اس کا امپیکٹ ہوگا آپ کے خیال میں؟ یہ تو جلسہ ہوا، بس ختم ہو گیا جلسہ، اب اس سے کوئی اثرات مرتب ہوں گے سیاست پہ؟ یہ بات میں بعد میں ہارون صاحب سے بھی پوچھوں گا، آپ چونکہ آپ میرے ساتھ ہیں تو پہلے آپ سے پوچھ لیتا ہوں۔ عدنان عادل صاحب، اس جلسے کے جو سیاسی اثرات ہیں وہ کسی اتنے ہی بڑے جلسے کر کے ختم کیے جا سکتے ہیں، پہلے تو یہ بات سمجھ لیجیے۔ دوسری بات یہ ہے کہ اس وقت جو پاکستان کے اندر ہے معاملات، اس میں کیا سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا یہ سیاسی اثرات قبول کرنے کے لیے کوئی تیار ہے؟ جب عمران خان صاحب کو ایک دشمن کے طور پہ سمجھ لیا جائے، ذاتی دشمن سمجھ لیا جائے، اور اس کے اوپر جو طاقتور لوگ ہیں ان کا ہمیں تقریباً اتفاق رائے نظر آتا ہو، تو اس کے سیاسی اثرات کتنے بھی ہوں، اہم بات یہ ہے کہ جو آپ کا سوال ہے وہ تو ریلیٹ کرتا ہے راول پنڈی اور اسلام آباد، کہ وہاں پہ اس کے کتنے ہیں۔ تو ایسے ماحول میں جب عمران خان صاحب کو آپ کہیے کہ ایک پاریہ بنا دیا گیا ہے، تو ایسی صورت میں مجھے لگتا ہے کہ کل ان کی جو طاقت کا مظاہرہ ہے شاید وقتی طور پہ تھوڑا اشتعال انگیز ہو، لیکن الٹیمیٹلی آئندہ 2، 4، 6 دن میں اس اشتعال نے ڈیفینیٹلی کم ہونا ہے۔ اور اب میرا خیال ہے کہ سب لوگوں کو آہستہ آہستہ سمجھ آ جائے گی کہ عمران خان اگر اس حالت میں اتنی اسٹیٹ کے پورے کلیمپ ڈاؤن کے باوجود بھی اتنا بڑا جلسہ کر سکتے ہیں، تو پھر کل کو اگر وہ ایسا ہی جلسہ پشاور میں کرتے ہیں اور اس میں کوئی بات ڈفرینٹ کرتے ہیں تو اس کے کیا اثرات ہیں۔